احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے منتخب افراد اور منتخب شخصیات جو اس کائنات میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کئی معیار جو مقرر کیے، ان میں ایک بہت بڑا معیار یہ ہے کہ کوئی اللہ کا پیغمبر کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم تربیت کا خود انتظام کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں بارہا انبیاء کے بارے میں آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی رشد و ہدایت دے دی۔ اللہ حاضر قیاس جب محبوب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور پہلی وحی اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، تو تعلیم کا انتظام اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا خود فرماتے ہیں۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کسی مکتب میں جا کر آپ نے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، کسی سکول میں داخلہ نہیں لیا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، اور فرمایا اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے اور اگر آپ لکھ سکتے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ نے اپنے دانے ہاتھ سے کوئی تحریر کی ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے قرآن کی کہ جو صاحب نبوت ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی مکتب کا تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، نہ خود کوئی تحریریں کر کر کے لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ آج دنیا میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنے نبی کو کہتے ہیں جناب سلطان القلم تھا، میری مراد مرزا غلام قادیانی، جس کو سلطان القلم سے نام کے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان القلم اس نے اپنا نام خود رکھا، لیکن میں آج جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ سلطان القلم کا مطلب کہ اس نے کتابیں تحریر کی، 84 کتابوں کا مصنف، اور بچپن میں خود اساتذہ سے پڑھتا رہا، کسی سے ناظرہ قرآن پڑھا، کسی سے علم نجوم سیکھا، کسی سے انگلش سیکھی، اور کسی سے جناب جا کے صرف ناو کا علم حاصل کیا۔ تو دنیا میں اس کے استاد موجود ہیں۔ میں اس کی تحریر کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ اس کی تحریروں میں کیا لکھا ہے، لیکن میرا آج امت قادیانیت کو ایک چیلنج ہے کہ قرآن کے مطابق نبی کسی مکتب کا پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوتا، پہلی کتابوں کا مطالعہ کر کر کے وہ نبوت کی سیڑھی پر پاؤں نہیں رکھتا، بلکہ اللہ خود اس پر اپنا پیغام نازل کرتے ہیں، اور رب کائنات خود اسے علم دیتے ہیں، اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا جو تحریریں کرنے والا ہو، کتابیں لکھنے والا ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ لہذا مرزا غلام قادیانی 84 کتابوں کا مصنف، جس میں ہر کتاب کے اندر اپنی بڑائی بیان کی ہے، اپنے بارے میں دلائل دیے ہیں، اپنی ہی باتیں لوگوں کو سامنے رکھی ہیں، نہ کسی کی تربیت کا انتظام کیا ہے، نہ کسی اسلام کی خدمت کا کوئی تذکرہ ہے،
اس میں صرف میں کا تذکرہ یہ ایک لفظ بات ہے، لیکن اس کا مصنف ہونا ہی اس کے نبوت پر ہم ضرب کاری لگا رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے حوالے سے جو نبی ہوتا ہے وہ کتابیں نہیں لکھتا، اور جو کتابیں لکھتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ کتابوں کا مصنف نبی نہیں ہوتا۔ جو کتابیں نہیں لکھتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم پاتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ جیسے سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے دنیا میں بھیجا، اور آخری پیغمبر آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سکھایا۔ بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ان باتوں کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا، اور سیدہ مریم کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب یہ غیب کی باتیں ہیں، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو بہرحال آج یہ نقطہ اگر کسی کی قسمت میں ہدایت ہو تو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کتابیں تحریر کرے قرآن کی روشنی میں وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ لہذا مرزا غلام قادیانی مصنف ہے، اس کو نبوت کی سیٹ پر بٹھانا جہالت ہے، بطالت ہے، اور وہ کذاب و دجال ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد دعویٰ نبوت کرے گا وہ کذاب دجال ہے۔ لہذا وہ نبی نہیں ہے، نہ مسیح موعود ہے، نہ مسیح ہے، اور جو اس کا دعویٰ ہے کہ میں عین محمد ہوں، نہ وہ عین محمد ہے، بلکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں۔ اس لیے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔